So because ہم نے ڈیولپمنٹ فیڈرلزم جو بات کی ہے تو خصوصاً تعلیمی دوران کے پس منظر میں تو اس دوران کا جو بجٹ وہی یہ بہت بڑا کاز ہے اس پروسیس میں اور آخر میں یہ بات کہی تھی کہ ان حالات میں جو بھی کرنا چاہیے ایز پروفیشنل پلانر پلانر ڈیزائنر آرکیٹیکٹ آپ اچھے سے اچھا پلان بنا لیں ڈیزائن بنا لیں پھر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے پاور ایلیٹس کا اور یہ روزمرہ یہ دیکھتے ہیں جب اخبار کو کے انسار ہمارے سامنے پہلی بار لاہور کے شہریوں نے کوشش کر رہے تھے بہتر منصوبہ بنایا جائے کے لیے ہمارا کام شروع بھی نہیں ہوا یعنی ہمارے ذریعہ اور سے بڑا یہ جو ایک طرف پاور ایلیٹس کے متاثر اور دوسری طرف اگر کوئی باشعور پروفیشنل کتنے اچھی طرح سے سمجھے اور کتنی اچھی نیت سے بہتر مکانوں کی آرکیٹیکچر میں بات ہوئی تھی 3 لاکھ پیسے وغیرہ بہت طرح طرح کے لوگ تماشے کرنا ہوئے اگر واقعی کوئی کرنا بھی چاہے کہ وہ مٹیریل استعمال کرے اس میں کم سے کم نقصان ہو انوائرمنٹ یہ آپ کر نہیں پاتے کیونکہ یہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ایک مثال ہے سے پہلے کراچی کی بات کے 2 تہذیبوں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے جزیرہ یا اس سے پہلے پتھریا کا بیماری بنانے کے جا رہے تھے پہلے ساحلی پورے کراچی کو ورلڈ کلاس سٹیز کا پروگرام بنانے کے آ رہے ان کی جو بقاصد ہیں وہ they are the cause تو ظاہر ہے پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر 3 حالات بھی کیا دیکھ لو
یہ دنیا کے ساتھ ہمارا ملک کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے انوائرمنٹ کو جنگل ظاہر ہے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ سمجھیں کہ طاقت جی اس کی اصلیت کیا ہے واٹ از پاور اور پھر سمجھیں کہ کس طرح سے طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے سیاست کے اندر اور سچی بات یہ کہ صرف سیاست میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لگا کے لین دین کا بھی وہی تحصیل چل رہا ہے گھروں کے اندر چل رہا ہے تو یہ کیا بتائیں آج ہم اس کی طرح سے بات کریں گے اور میں اس کو تین زاویوں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ ان پرنسپل اصلیت طاقت کی کیا ہے حقیقت کیا ہے اور پھر یہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کری کہ کوئی بھی ظاہری چیز کی اصلیت وہ ظاہر تو نہیں ہوتی وہ نان فزیکل اب جو ہم نے یہ دو پرنسپلس ہیں جو ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے تو طاقت کی وہ کیا پرنسپل ہے اور کس طرح سے پھر ظاہر ہوتا ہے تو اور دوسرا یہ کہ عام سماجی تعلقات میں رشتوں میں اس طرح سے اس میں کیا شکل ہوتی ہے اور یہاں تک کہ ریاست سیاست اور سیاست کا دوسرا نام جان وہی طاقت کا استعمال اور تیسرا نام یہ کہ کس طرح سے اپنے تسلط کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا نیریٹیوز استعمال کیے جاتے ہیں خصوصاً اسٹیٹ پالیٹکس اور تو وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تو اس پہ بات تھوڑی سی کر لوں پھر امید ہے کہ آپ کے سوالات کے حوالے سے پھر بات آگے چلے گی تو پہلی چیز تو اصلیت طاقت کی کیا ان پرنسپل جیسے کہ ہر چیز اس کائنات میں اس کا سب چشمہ سورس وہ خالق کائنات
the divine source. وہی اصل حقیقت ہے پاور کی. نہ صرف پاور بلکہ وزڈم، provenance, the provider, the protector، یہ مختلف جتنے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ اس خالق کائنات کی بھی صفات. So power is also essentially and in its essence, in fact, the ultimate authority and source of power is the divine source. اب وہ جو صفت ہے of power، وہ پھر کائنات میں مختلف طریقوں سے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو بہت اہم شکل ہے وہ جاندار چیزوں کی قوت، دی ابلٹی ٹو ایکٹ، اور اس کا بہت براہ راست تعلق ہے فری ول. So having volition, the ability to choose and to act according to one's will. یہ تمام لائف فارمز میں جہاں اویئرنیس، کوگنیشن، دوسری صفت is volition, the choice and the ability to act according to its the entities desire or choice. So یہ essentially اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے. تو انسان کے اندر یہ جو ایک خواہش ہوتی ہے کوئی چیز کو پوزیس کرنا، اون کرنا، چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہو، زمین ہو، جانور ہو، پودے ہوں، یہ جو خواہش ہوتی پوزیشن کی اور ان کو کنٹرول کرنا، استعمال کرنا، یہ ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں، اور اس میں the power to dominate and control, to exercise power، یہ جب انسان کو خود یہ احساس ہونے لگے یا ادراک ہو کہ یہ صلاحیت تو میرے اندر بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی وہ اس کی ایکسرسائز to assert that potential, that power. In a sense یہ انسان کے اندر وجود میں آتی ہے یا حرکت میں آتی ہے یہ صفت، اور اس کا تعلق ہے انسان اپنے ایک ڈیوائن ایٹریبیوٹ سمجھ لیں، یعنی انسان کے اندر ایک بڑی خواہش ہوتی ہے اٹرنل لائف، فار ایور، آل پاورفل، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. سو اٹس مین وانٹنگ ٹو بیکم گاڈ. گریک متھ بھی ہے وہ فرام دی گاڈس ٹو سی فائر.
ये एक असल में इंसानी नफ्सियात, इंसान की जो ख्वाहिशात है, उसमें एक बुनियादी आखिर सिफात तो अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम ही दे दिया, लेकिन ये भूल जाना कि ये मेरी सिर्फ मेरे अंदर जाहिर हो रही है, और ये समझना कि मैं ही इसका मालिक हूँ, वहां से फिर खराबी शुरू हो जाती। तो ये एक दफा शुरू हो जाए तो आप दूसरों पे अपनी तसल्लुत कायम करने की ख्वाहिश होती है, पावर एक्सरसाइज करना, इसका मतलब ये कंट्रोल करना और जैसे अपनी मर्जी के मुताबिक उनको इस्तेमाल करना या चलाना, ये सारे बुनियादी तौर पे एक्सरसाइजिंग एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी जो सोर्स बेशक डिवाइन है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल जो है शुरू हो जाता है, और यहाँ से ही बहुत सारे ये नजरिया के डिवेलप करना बेहतर to humans. Yeah, that is what comes into play automatically, instinctively. But then, when you exercise that power to get possession of the land, then the land. So, कितनी जमीन है चौधरी साहब के पास? That represents power. So there is power can take on, becomes a real thing, tangible thing. Don't say, for instance, because now the traditional conceptions of basically grow as a kind of painting. All the roles being reinvented and recreated every single day. As we move away from patriarchy, power is more abstract rather than concrete. So the reification is itself reversible. Power is not a concrete entity. Power is an abstract reality. It is returning to its ultimate origin again as we enter into the post-industrial. वहां तो अभी पहुंचे नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सिंपल एनिमल रिलेशनशिप, the power is what is manifested in the biological construct. इंसान के साथ जब उसकी powers to think have to abstract, and particularly the delusion that I am the owner of this attribute. That takes into then acquiring possessions. फिर वो possessions जो है वो become symbols of power. इसका आप देखें आम बोलचाल में अक्सर माल दौलत, माल जानवर, कितने जानवर अरबिक लिटरेचर में देख लें, in terms of कितने ऊंट कमा ले. So the ownership of land, plants becomes a reification. ये जो abstract reality है, that attribute to these concrete, it is an abstract potential. That potential manifests itself when it affects a change in the physical world. So ये is first simple agrarian societies के साथ
possessions का तस्वुर, मल्कियत का तस्वुर और उसकी एक्सरसाइज then that possessions माल दौलत, the ownership of the land was the means of production in इंसानों की country become the concrete form in which power is then graspable. और उसके बाद आप उस पावर को इस्तेमाल आप मशीनें बना लेते हैं और मशीनों से आप और माल दौलत इकट्ठा करते हैं यहाँ तक कि फिर मशीन becomes the new manifestation of power. तो अगर उसको चलाने के लिए तिजारत के लिए आप कुछ monetary and in that process money becomes the concrete manifestation of it. It is not power, but we have transferred the attribute of power to this coin or this land or this slave. ये reifications will change. Broadly speaking, from a position where we agree that the source of power is the creator. It's no question. So you exercise your natural biological powers to act on behalf as agent, to exercise your wisdom, your ability to protect, to take care. So it was a benign or any case possessions की हो गई, relations भी change हो जाते हैं. इस बार अच्छा फिर even military now, how many airplanes do you have, how many atom bombs do you have? Now power is verified in arms and ammunition, money. This stage where post-industrial era, the ultimate reification of power is no longer the land or machines investment. It is money. We have passed into a really strange world where even that money is not real. So it's just an abstraction which coming through certainly or might say going fast, a non-existent real, but in the negative sense. Usko, it's a fantasy. So now you have created a fantasy to which you have assigned the power, and that power is used. Bitcoins and all of this. So yeah, this is the second thing I wanted to say. Power is source, and then its natural manifestation and results in certain relationships and hierarchies in society. लेकिन एक limit cross कर जाते हैं when you start ascribing to yourself an autonomous lordship, mastery. वो रिलेशन बदल जाते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाते हैं, फिर रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाते हैं.
और वो फिर नेचुरल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से इंडस्ट्री में ट्रांसफर हो जाता है और ट्रेड कॉमर्स के साथ मनी एंड नाउ वी हैव द टोटल फैंटेसी टू व्हिच वी ascribe the ultimate one. वर्ल्ड बैंक आ जाए, monetary system वो dictate करते हैं because they are the more powerful. We can't dare to displease them. हमारे साथ जो IMF dictate कर रहा है, जो चलाओ ये टैक्स लगाओ वो करो, यहाँ तक कि अभी जो ये कंपटीशन की बात हो रही है, अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग, big project, and totally the very thing that we should not be doing. The green fields के ऊपर जाके आप एक शहर है, पर ये कौन करा रहा है? पीछे देखें तो वर्ल्ड बैंक साथ करते हैं, they are funding the whole project. दरिया को किसने कहा था कि आप जाके शहर बनाए, प्रोग्राम बनाए? Money there is Middle Eastern, all the international financing agents, the financial houses, they go straight to the state system and dictate. And you can't refuse that because ultimately that's what if somebody refuses? What if somebody refuses? Yeah. Well, do I have to tell you what happens? मतलब जरा अक्ल के साथ अगर कोई कहता है Okay, let's take an example. The Palestinians finally refused. All hell will break. Palestine, they are resisting, Pakistanis don't. That is because we submit. We don't do this. वो बड़ी खुशी से हमें और दबा. I mean, So they don't you think these are non-comparable cases? That is, how can you compare a state like ours with Palestine? I'm saying if you refuse to submit, it is conflict. It's rebellion. And you'll either be put down immediately or very rare cases that it can build up enough of the momentum and you overthrow the oppressor. But it could lead to international isolation as well now, because if you deny things, you can deny रोज आप देखते हैं दुनिया में क्या होता है, किस तरह से the world says this, the world believes. Who's the world? But would Canada like to, for instance, engaging in a country which has been declared bankrupt by the IMF or the World Bank? मैं ये कह रहा हूँ कि it is the power which assumes all of those functions, और वो basis क्या है उसमें? Apart from industrial wealth, military wealth, now it is money. And money is the power that dictates what will happen. And fear. Fear Well, is it's because the fear of the power. Because they tell us we'll be left alone. will cut it off, sanction Iran, sanction Afghanistan, sanction Cuba. और एक नई प्रोपेगेंडा है, मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक माइट है, हर तरह का एक्सरसाइज. इट इज वायलेंट. To buy our opium, we bring the gunships and blast you to pieces. If you refuse to give us basis to get the Russians out of Afghanistan, we blast you to the Stone Age. I mean, this is raw, brute exercise of power. And when you have to understand what is it ultimately, what is its reality.
but it is a reality for us in time and space. You have to face it. Or if you resist it, then be prepared. And if you do resist. So, so these forms in which power manifests itself then produces the kind of organizations, hierarchies, and socially, even in families, and also then armed formations. So these social structures, social relationships are produced from is the manifest means of exercising power. तो उस हिसाब से फिर आप सोशल रिलेशंस कायम करते हैं, हायरार्कीज कायम करते हैं, कैसा स्टेट होगा, कैसे फैमिली स्ट्रक्चर्स होंगे वगैरह। ये जो इंस्टिंक्ट है ऑफ बिकमिंग लॉर्ड एंड मास्टर, ये बात कर रहे थे कि मूवीज बनती है, हर वक्त बन रही थी। हम जब छोटे थे कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, उसमें सुपरमैन और वो जो evil था वो wanted to become master of the universe. This idea of becoming the master not only of my family, my house, my country, the whole world, but the whole universe. This is the same drive. सारे villains थे, उनका actual जो ultimate goal था, that was to destroy the world. वो statement है, symbol है, but अब तो वो environment को जैसे destroy कर रहे हैं। नहीं, उनका basically desire ये नहीं था to destroy the world. उनका desire ये था to become more powerful and to control and dominate, because that itself, more than actually how much money you have in the bank, इतना ही पैसा हो, why do these trillionaires want to go for making another $1 trillion? क्या कर रही है उसको? It's just that feeling that you have more power, more control, and you use that from personal relationships to state relationships to global politics, the desire to control, not to destroy. But the power to destroy is a power that you use. The potential to destroy is a threat that you use, you submit to what I say, otherwise we destroy you. And they do. So, I wanted to come up to date. ये जो instinct है of controlling fellow human beings, controlling territory, controlling an empire, and then you want to control the world, imperialism. Now, we can conquer the whole Earth's surface. How do you carry on? Now the new territory is our hearts. We have to gain control over your hearts and minds. This now, that means the ability, digital media, communications, information technology is now the new power. Yes. Because with this, you can control and dominate. We all have it. We're all tied. The slaves are tied with their chains. 𝒍𝒂𝒔𝒕. So, then finally, coming into state policies, plans, strategies.
ये ख्वाहिश तो कंट्रोल और डोमिनेट और एक्सप्लॉइट करने की होती है, लेकिन कहानियां कुछ और सुनाई जाती, चाहे वो कहे कि जी आई हैव द राइट टू बी द किंग बिकॉज माय फादर वाज द किंग. What gave him the right to be king? Because he had all the attributes of the king. He was protector, provider, defender, wise. So the divine right of kings है. Story ये है that they have, that individual can claim the right to rule over the community. What gives him that right? That he has the attributes of the source of power, the authority, the real Lord and Master. I have the best, most of those attributes are, that gives you, that is really what divine right. उसके बाद फिर आप कहते हैं फिर वो biological descent हो जाती है, मेरा बाप बादशाह था, that's my right to be the king because I have the same bloodline or whatever. कहानी ये है कि वो पावर मेरे अंदर है. And all the stories about noblesse oblige, the very little elite, the ruling class, the right hand to rule because they have these wonderful attributes, which are the attributes of the master, providing, caring, protecting. The obligation of honorable, generous, and responsible behavior with high rank or birth. So that gives the high-born people the right to rule. Oops. I think that's okay. Ab aajkal, the story is modernization. What gives you the right to control, dominate? We come to civilize you. We bring in civilization to you stupid people. So the whole imperialist kahani was bringing enlightenment, wisdom, all the wonderful civilization. Right? We It worked. for a while, but then people resisted and denied. Yes. So then they found other ways, other stories. Democracy, how about that? Democracy again is a nice kahani. So there's always a narrative that legitimizes control. So it's the ruling elite. They give the reading these prisons for your protection. Obviously, look, this is the government of the people, for the people, by the people, of the people. We are the people. Where are the people? So, yes, sorry, was the starting of this democracy, modern democracy with the French. उनका भी कहानी égalité, liberty, noble ideas. That's what justifies the overthrowing the kings, and so on. So, and now you have these kahanis of nationalism, including all kinds of millennialism, jihadism, Zionism. These are all narratives. It's like the Israelis. The kahani is we are
God gave us this map. We have the right to do this map. So, वो कहानी है फिर narratives बनी। इस वक्त हमारे यहाँ development and progress is the कहानी जिसके रैपर के अंदर फिर आपको रूडा भी बेचा जाता है और all of these destructive products. So, again, I don't have to remind you, just look at everyday newspaper. How powerful this lobby is in our own lives. So, सवाल वही आता है कि can you resist? Can you refuse? Can you? You should. You should. Why don't you? पार्टी सिस्टम पे आ जाए, सिस्टम पे आ जाए, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम से बाहर आ जाएंगे थोड़े। तो करिए। गाँव में तो यही होता है, बाकी नहीं चल रहा होता है। गाँव में भी ये पहुंच गया। गाँव में पहुंच गया है, लेकिन आप उसको सुन रहे हैं, आपके नहीं सुन रहे हैं। But anyway, yes, you're right. Ultimately, you have the only two choices. Either you submit or you resist. अब दोनों के consequences. If you submit, you're finished. If you resist, you're finished. global debts. At least it's not. So we have to finish with the fact that if we really want to get out of this destruction that we are inflicting on ourselves and say no, it can be done. Can be done. I mean, if 𝒍𝒂𝒔𝒕 can stand up and say, I'm not going to school today. So my question is, who are we? Few people who understand this concept that this is wrong, or the vast majority who thinks they मतलब प्रयास का नाम देखूं, barrier towns या ये DHAs, that is the ultimate thing, and everybody is like fighting for everything कि वो वहाँ पहुँच जाए. So us means few people who will fight. And these are the realities. I mean, it's what total domination was doing. And the weapon of choice is digital information. And the territory they conquer is our hearts. We are bought into it. 99 always no excuse not to do what's right. Yes. But in digital world, there is space. Content like this is not out. This is the narrative that the digital world is driving into our minds 24/7. There is the space. You have the choice. You can choose to do this. You can have a different color phone. You can have this. You can have that. No, I'm talking. Sorry to that. I'm talking about this choice that you are teaching us. I'm not, well, yeah. We are talking about. We have the choice to say no. We will not submit. But you have to be prepared for the consequences. We don't have to submit. You have to spread the word. This is unique. Yeah, Not everybody knows this concept. Okay, there's something against development. Development was the thing जब हम बड़े हो रहे हैं सारी उम्र development पे लग गई. Okay, develop. But this was a very different concept. कि नहीं, no more development. So this is the concept. This is not like कि हर किसी के पास है. So the best weapon fifth generation warfare में is spreading this thing. Don't say no. No means yes. In the sense that the law of attraction में है, no means yes. Because you're putting your energy there. But the point is, this point you spread a lot. I'm really thrilled to do that. That's why I'm here.
this is a very unique concept. People will get into it जब उन्हें पता चलेगा कि there is an alternate. अभी जो हम AC के साथ और ये सब कुछ जो कर रहे हैं environment के साथ, if they know there is another side and with legitimate background जो आप के platforms या जो proper platforms है उस पे से narrate हो रहा है, so then definitely there is communication. Smaller but Well, now you have the responsibility. Once you have realized what the problem is, yes. we have the responsibility to do whatever we can. Try our Amazon jungle may try, but no, they say, no, we don't want our forest to be destroyed. Chahe green, they say, no, we stand up against the waiting ship. Chahe Amish, Hamish community, and they say, no, we will not submit to industrial emissions. And then continue. So many examples of communities, individuals who have decided to do this. Jews, they don't travel, they don't do electricity on Saturdays. I have seen kids wearing those topies in this age with those lambe baal. Saturdays go, they walk all over New York and around. They don't use transport because unke accordingly nahi hai. They are not Amish. But still, they do it with the उनको कोई नहीं कहता कि ये जो है क्या कहते हैं बुनियाद so It can be done. But I'm saying you have something you should not make a garden, but it works. I mean, but after all, you have to see the Intifada movement, Palestine, it worked. लोग है ना कि मगर देख लिया फिर होता क्या there was Occupy Wall Street यूं खत्म किया मतलब it's a struggle. You don't think that just because you now discovered the truth, now you can enlighten the world. It's not going to happen that way. like let's say organic word name, organic concept name, all of a sudden सारी दुनिया को लपेट में ले गया हालांकि that was the thing actually. But some people said कि हम pesticide नहीं इस्तेमाल करेंगे, chemicals नहीं करेंगे, organic farming करेंगे, वो कर रहे हैं, लेकिन जब उसको हम देसी रखते थे तो वो इतना पॉपुलर नहीं था. जब उसको ब्रांडेड किया गया इसी कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक को देन वो बिकने लगा. वही बात है ना, you use yes so but it will be used against you and you can use it for you, but you have to be open, be very clear what you're up against and then find out क्या करना है. fairness creator. Rabia, I think we're gonna have to अपना हाथ. Rabia, you have a question? No, she's No. No, sir, I was just enjoying the conversation you were having, so I wanted to appreciate uspe. But okay, fine. Any other questions?
from the people out there. How are we doing for time? I think we barely have another 5 minutes. We're actually over the time. Start with the So if there are any more suggestions, Should we be doing guerrilla warfare? well, that's maybe an option. You can add that. I mean, we should learn from those principles. Like The only thing is, don't be romantic. 𝒍𝒂𝒔𝒕, what did he say? Revolution is not a tea party. we can learn from them. We learn that it is brutal. It's not a tea party. Yeah, so It's a life and death situation. It is. it is. It is. Right? We are being killed by it. Yeah. There is a life and the whole planet is being killed. Yeah. Makes sense. Yes. So that's it is literally life and death. Jiva, since you referred to Mao, so I would like to refer to Lenin now. Because Lenin had this idea that whenever a revolution comes, there must be leadership because the masses could never attain to the collective consciousness of which a revolution aspires. So that must be eventually led. But then he criticized the concept of 𝒍𝒂𝒔𝒕. So how are we to navigate the concept of an elite? The Concept of an elite or that of 𝒍𝒂𝒔𝒕. So rather than critiquing the concept per se, should we rather be redefining the very concept per se which has French roots? Again, this is not the purpose of at least this conversation, but what we have is the realization that if you are to do anything about it, it will have to be a political action. Political action. Political action. You're now against political power. Yeah. How do you deal with that? Writing tweets on internet, you think we're going to change it? Then we have to hire celebrities. That's what you have to do. It is a political action. Gorillas. That's political. Gorillas. Influencers. मतलब ये क्या हालात के मुताबिक जो भी आप समझे मगर don't fool yourself that it's such a nice idea and only needs to be known and everyone will fall in. You are, I mean, literally will bomb you out. Even otherwise they do that. They do it For every idea. But so if you want to do it, certainly the only two choices you have to submit करें, and then you're finished. अगर आप resist करें, then again they're destroyed. Know that, and then do, but then it is a political action. It's not heroic, one man blowing himself or herself up. I mean, or writing nice poetry. Well, ठीक है, अपनी जगह something. Not poetry, but again, small campaigns, personal level campaigns. If you have Once you realize that it has to be a political movement, then all of those things have to be organized and mobilized and activated. So we've seen that political movement in jail right now. And that an illusion, the perfection of the illusion, illusion of the perfection. If they political is we have to We have so the political involves everything from campaigning and social media campaigns. against personal. That we have to pass through political in very broad terms. And then I have no Creating Pakistan. All I know is that if you choose to resist, then you must be clear that this is a political act. हसन जहीर साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी वालेकुम सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही खूब आ रही फाइनली सर हम लोग पॉलिटिकल रिजीम के ऊपर या पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर सके. आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर बट एज एन अर्बन प्लानर एज वेल. मैंने कोई
13 سال سرو کیا ہے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں. And I was the project coordinator of Faisalabad master plan and worked for 6 years on that. اور میں تھوڑا سا لاسٹ سیشن میں بھی سائیکولوجیکل اور مینیجریل ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹولی ہم لوگ بات نہیں کرتے. جو پولیٹیکل جتنی بھی سسٹمز ہیں وہ اپنے ایگزیکٹوس کے تھرو سسٹم کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اینڈ دا بگیسٹ ریزسٹنس ہمیں جو وہاں پہ آتی تھی ایز این گورنمنٹ آفیشیل یا گورنمنٹ آفیسر, وہ آتی تھی کہ ہمیں ایگزیکٹوز کی طرف سے سب سے بڑی ریزسٹنس ہوتی تھی. اور جب وہی ایک ڈرافٹ جب جاتا تھا بن کے کسی پولیٹیکل ٹیبل کے اوپر, تو وہاں سے جو سب سے بڑی ریزسٹنس آتی تھی کیونکہ ان لوگوں کی اوپر جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ کیا That makes you want to romanticize the idea of change. So romanticism is real. That taps into, the psychological tendency to move away from individual reform towards a societal reformation. Either And this very obsession with societal reformation is partly connected with the shift away from trying to reform ourselves. partly yes. So the focus has shifted. This is So in the end, احمد صاحب نے جو بات کری this بہت worth considering. آپ وہ کریں جو کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ساری دنیا کو نہیں چینج کر سکتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا اپنے اوپر تو اختیار ہے. اگر کسی اور کو نہیں آپ چینج کر سکتے, دیٹس ناٹ یور جاب. مگر یہ تو کریں اپنے اندر, اپنے آپ کو چینج کریں. that's success. This is just of the talk. یہ Just of the talk. جو آپ نے بات کری سورج میرے سے ٹائم ہو گیا ہے, تو اسٹڈیز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ان نشستوں کا, اور جو لوگ تو ریگولرلی کافی سارے آتے رہے, کچھ لوگ آن لائن آتے رہے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو آن لائن بھی بہت رہی ہے اٹینڈنس, تو میرے خیال سے بہت ہی سیر حاصل یہ سیشنز رہے ہیں. اور آپ نے کچھ ڈسکس کیا آگے اس کو لے جانے کا طریقہ کرتا ہوں؟ نہیں, اچھا, ایک کسی پچھلے سے پچھلے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں, کسی نے کچھ کہا. چلیں پھر اس پہ سوچ کے تو کچھ آگے کوئی اور ہوا تو وہ اناؤنس پھر کر دیں گے, اس کو ریویو کریں گے نا, اور اس سے پھر اگلا اسٹیپ. آپ کے ذہن میں کچھ ہے آگے ٹو بی صاحب؟ مجھے تھا کہ اس طرح کی مطلب آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ بھی ٹاکس آپ کروا دیں گے پاکستان میں آرکیٹیکچر کی کیا کنڈیشن ہے اس طرح سے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ بھی ہیں, ان کو بھی پتا ہو. ڈیڑھ تو اسٹوڈنٹ آتا آپ کے. ہاں تو اس پہ بات سر سے بات کر لیں گے. کمپٹیشن جو ہم بات کر رہے تھے اس کو کمپٹیشن سے الگ رکھے, جسٹ ٹو ہیو دا کانسیپٹ آف ٹریڈیشنل سیلف سسٹینیبل لیونگ, اس آئیڈیا پہ تو کام ہو سکتا ہے. Would you like to continue this discussion in some form? اس کی پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کیا اس کی تھیم یا سیکوینس یا ٹائمنگ یا جو بھی کرنا ہے. نہیں, انشاءاللہ I'm available. So what is the conclusion? I'm sorry, I missed something. آپ کو ٹھیک کر آپ شروع سے نہیں آئے نا, تھوڑا سا ابھی ہم زیادہ پولیٹیکل پہ چلے گئے کیونکہ کنٹمپری حالات اتنے ان یور فیس ہیں, پولیٹیکل پاور. مگر کامل صاحب نے بات شروع کی تھی وہ پالیٹکس سے نہیں تھی, بات شروع کی تھی ایک طرح سمجھ لیجیے روحانیت, روحانی اورینٹیشن کے بدل کہ چیزیں جو ہیں وہ خدا سے بدل کر زمین پر آ گئی. تو بنیادی طور پر یہ ذہن کی جو اس کی روٹس جو ہے نا ماڈرنٹی کی, وہ انہوں نے نشاندہی کی تھی. اس کے پیچھے فلسفہ ہے. میں سارے فلسفے میں شامل ہوں, میں آن لائن سے یہاں آئی ہوں, تو آپ نے سنا ہوا ہے, میں تھرو آؤٹ پریزنٹ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم واپس اگر بگننگ پہ جائیں
تو شاید اس کی جو جواب بھی ہے نا وہ آؤٹ ورڈ نہیں ہے, کیونکہ جو آؤٹ ورڈ چینج آیا ہے وہ سوچ کے چینج سے آیا ہے. آج بھی جو بات شروع کری تھی پاور کی اصل سورس کیا ہے اور پھر یہ گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ جب آپ کی نظر شفٹ ہوتی ہے فرام دی ریالٹی ٹو دی illusion, وہاں سے سارا یہ پاور کا مس یوز شروع ہو جاتا ہے. So all you have to do is to correct that vision. So, but that is a mental orientation and a spiritual orientation. یہ political actions نہیں بالکل. میں وہ تو صرف ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے تو ڈونٹ فول یور سیلف دیٹ اٹ از اینی تھنگ. اٹس اے پولیٹیکل force that you're what I'm trying to maybe suggest is that the political changes are not on the plane of the politics. They are on the plane of the mind and the spirit. کہ سوال ہے آپ اس کو آگے ایک بات کامل صاحب کی ڈسکشن سے جو مطلب جو تذکرہ کیا تھا کامل صاحب نے وہ یہ کہ just do the right action, do not focus on the fruits of action. Do the right action because it is right. That's it. ہاں اب اس سے نتیجے کیا نکلتا ہے یہ تو ٹھیک ہے, مگر اس کے پیچھے جو سوچ چاہیے وہ سر نے ڈیولپ کرنے کی. I have a point, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میں بہت بھول جاتی ہوں ہر چیز, نام, ریفرنس بکس کے نام, but there is a concept that don't try to change something, replace it with something better which you think is better. Just show it to the world and without destruction it will be changed, right? The main problem actually is کہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم سمجھ we still insist that the real reality is this material world. Yes. ہم اسی کے حوالے سے how to change this, یہاں خرابی ہوگی اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو we're still tinkering with the illusion. When what you need to do, your work has to be inside. Who educates that? My generation and beyond, we were taught کہ material کیا ہوتا ہے, مطلب ہوتے ہم لٹریچر اینڈ پوئٹری سے ہوتے ہم نے ان سب کو کریک کر کے بمشکل ہم مٹیریل ورلڈ تک پہنچے, ہم ڈیولپمنٹ اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئے. اب ہمارے بعد کی جنریشنز کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ there is a world beyond. So probably you have to teach us and we have to reconfigure the whole system, our system, internal system. But because I'm the one, میرے لیے نیا concept تھا, and again کہوں کہ development کیا. And this is what I already was connecting without knowing that I'm connecting to this thing, right? ٹھیک ہے, but the thing is کہ یہ کوئی ایسی بھی ناممکن بات نہیں ہے, یہ نالج ہمیشہ تھی, ابھی بھی ہے, اور کہیں دور ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے. Even within your society, within yourself, there are all, that's what all the religions, the wisdom traditions have been saying forever. وہ ابھی بھی ہیں, they have not gone away, but we just refuse to look in that direction. ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, وہ یہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیریسلی یہاں پہ اس طرح مواقع ہیں, اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہیں, سیکھنا چاہیں تو عباس صاحب کا کورس کرٹیک آف ماڈرن سائنس آپ جوائن کریں. جو اس طرح کی محفلیں ہیں وہ پہلے کافی ہوتی تھی, میں نے دیکھی ہیں اپنے. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو دعوت دیتے ہیں 7:15 بجے اوپر ویر تقریر کی بہت خوبصورت طریقے سے پوئٹری پڑھی جائے گی. میں ابو کو بھجوا دوں, ڈرائیور کو. نہیں ضرور, اٹس ناٹ ٹو بی مس, بہت اسپیشل. آئی ایم ہیئر. یس.
No, really, we need to have these, جس کو کہتے ہیں نا پہلے محفل کہتے تھے اور جی نہیں ایک ہوتا تھا کیا ہوتی تھی وہ اسکول بزم ادب وہ بالکل میرے اسکول میں سے ختم ہو گئی تھی لیکن ہمارے ابو اور وہ سب کچھ کر رہے تھے تو لیکن اب ہمارے بعد میری چھوٹے بہن بھائیوں نے اور پھر نیکسٹ جنریشنز میں نہیں دیکھی سو تعلیم و تربیت اور نونہال ٹائپ چیزیں پڑھ کے تھوڑا بہت ہمیں تھا لیکن اب تو میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے یا شاید میں نے مس کیا ہے مگر ناممکن نہیں ناممکن نہیں ہے You just have to search. Story telling, the way you are telling this story is very strong. So میں تو خیر اپنا پارٹ کلیئر کر رہی ہوں میں نے آپ کو انوائٹ بھی کیا تھا I'm doing a podcast from New Jersey. آپ سے بات ہوئی تھی جی 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 میں ہوں so میں from the start ہوں so and I was very much interested in this thing. میرے بچوں کو بھی پتا ہے میری بیٹی بھی آئی ہے کہ this is the concept کہ ہمیں کلٹیویٹ کرنا ہے ہم وہاں بھی کرتے ہیں اور ہوئے میں پریکٹیکلی ہوئے میں اٹس جسٹ وہ شیلٹرڈ ہے چلیں امیر لوگ ہیں تو انہوں نے کر لیا بٹ یہ بہت بہت ڈویبل ہے زیادہ ایزیلی ڈویبل ہے. Shiraz has a question. اور حسن صاحب سے آپ کھول لیں zoom out. He's saying, where is the power of truth if power is acquired by any entity? The power of truth is within you. Where is the power? سر کے ساتھ آپ ذرا آپ جی کرنا ہے وہ سیٹ کریں. So interesting question. Where is The power of truth. this? It is within each one. You just have to stop and look. Rabia has something to say. السلام علیکم جی ہم یہ بات کر رہے تھے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس طرح کی کنورسیشنز کو ڈسکشنز کو کنٹینیو کرنا چاہیے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اس طرح کے سیشنز کا آئی تھنک جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر ہم لوگ یہ آج آخری سیشن ہے اس سیریز کا تو اگر ہم لوگ آپس میں کسی ایسے پلیٹ فارم کسی پبلک پلیٹ فارم پہ یا جیسے لنکڈ ان ہے جہاں پہ ہم اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور اپنی مطلب جو بھی اپنی لائفز میں کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم لوگ آپس میں کنیکٹڈ رہیں تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا اس طریقے کی جو تھاٹ ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے میں ان اٹ سیلف. تو اگر سب لوگ اس بات سے اگریڈ ہیں تو ہم لوگ اپنے اپنے کچھ لنکس شیئر کر سکتے ہیں جس پہ ہم کنیکٹڈ رہیں اس سیشن کے بعد بھی. جی We will share our links. So actually we have to close now and thank you all very much. بہت آپ سب کا شکریہ اور اگر آگے اس سلسلے کو کسی شکل سے بھی آپ چاہتے ہیں کنٹینیو کرنا تو میری طرف سے تو میں تو ناچیز خادم ہوں اویلیبل ہوں whatever is necessary but you have to decide what you want to do.